السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ حضرات کے تفسیر قرآن کریم کا سبق ہے، اور الحمدللہ جیسے آپ حضرات کے سہ ماہی امتحان بھی گزرے ہیں قریب میں، تو آج چونکہ امتحان کے بعد سبق کا پہلا دن تھا، تو حضرت مفتی صاحب کا بھی مشورہ یہ تھا کہ آپ تھوڑی سی بات اس حوالے سے ساتھیوں سے کر لیں، یعنی جو پرچے دیے گئے ماشاءاللہ آپ حضرات نے بڑی محنت کے ساتھ اپنے پرچے حل کیے، اور وہ اس کی چیکنگ بھی ہو چکی ہے، اساتذہ اکرام کر چکے ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے نتیجہ بھی تقریباً تیار ہو چکا ہے، اور جلد ہی انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے آ بھی جائے گا۔ اور ساتھیوں نے ماشاءاللہ اچھی محنت کی، اچھی تیاری کی، لیکن سمجھداری یہ ہے کہ انسان کو سفر کے آغاز میں اگر کسی کمزوری کا یا کوتاہی کا یا غلطی کا اندازہ ہو جائے تو اس کی اصلاح بروقت بہت ضروری ہے۔ اس لیے ہمارے ہاں تعلیمی نظام میں ایک ترتیب ہوتی ہے نقد اور تبصرے کی۔ نقد اور تبصرے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو طالب علم یا طالبہ وہ سیکھنے کے مرحلے سے گزر رہا ہو، تو اس کو سکھانے والا اس کے ایک ایک فعل پر، ایک ایک عمل پر، ایک ایک بات پر، ایک ایک حرکت پہ نظر رکھتا ہے، اور اس کے بعد وہ پھر بعد میں اس کو اس کی کیفیت بیان کرتا ہے کہ بھئی آپ نے جب بیان کر رہے تھے تو آپ نے یہ ہاتھ زیادہ ہلایا، یہ کم ہلایا، آپ بولتے ہوئے اردو کے ان کلمات میں آپ نے مذکر مؤنث کا خیال نہیں رکھا، جہاں آپ نے جذبات میں آنا تھا وہاں آپ نرم تھے، جہاں نرم رہنا تھا وہاں جذبات میں آ گئے۔ یہ ساری چیزیں یعنی ایک سیکھنے کا اسٹیپ ہوتی ہے، مرحلہ ہوتی ہے، اور اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے ایک طالب علم کو اور اس کی آنے والی مستقبل کی زندگی کو۔ تو آپ حضرات تو ماشاءاللہ سب سے زیادہ اہم ہیں اس اعتبار سے کہ آپ نے اپنی مصروفیات، اشد مصروفیات میں سے وقت دیا ہے، اور آپ حضرات پر جو محنت ہو رہی ہے تو یہ ایک جس کو کہا جائے کہ ایک نیا تجربہ ہے، جس پر بہت سارے حضرات کی گہری نظریں ہیں۔ دوستو یہ بھی یقین کریں، ہمارے اس عمل کو بہت سارے حضرات نے نظر میں رکھا ہوا ہے، اور وہ ہمارے اس عمل کو تجربے کے طور پہ دیکھ بھی رہے ہیں۔ آپ حضرات کے ہونے والے سہ-ماہی امتحان نے الحمدللہ بہت اچھا اثر ہمارے بڑوں پر، ہمارے اساتذہ پر اور ساتھیوں پر رکھا ہے۔ اللہ پاک آپ کو مزید برکتیں نصیب فرمائے۔ تو آج کی اس مجلس میں آگے سبق شروع کرنے کے بجائے چند باتیں آپ سے اس گزشتہ امتحان کے حوالے سے عرض کرنی ہے، جو ہر طالب علم کو اور آن لائن سننے والے جو طلباء و طالبات ہیں ان کو انشاءاللہ آنے والے امتحانات میں فائدہ دیں گے۔ چند باتیں آپ حضرات گوش گزار کر لیں اور عمل کی نیت سے کر لیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو امتحان ہے یہ سنت الہی ہے، یعنی ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ بھئی دنیا میں انسان ایک انسان کی قابلیت کو پرکھنے کے لیے، اس کی مہارت کو جانچنے کے لیے ایک ترتیب اور طریقہ اختیار کر رہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ امتحان بھی ہمارے دین کا ایک حصہ ہے۔ سورہ بقرہ میں بالکل شروع میں آپ حضرات تیسرے رکوع میں جائیں گے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا
من یفسد فیہا ویسفک الدماء. یہ پورا واقعہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ارادہ فرمایا تو اس پر فرشتوں نے ایک شبہ کیا، ایک اعتراض کیا، لیکن یہ اعتراض برائے اعتراض نہیں تھا بلکہ برائے فہم تھا. بعض دفعہ انسان کو کوئی چیز سمجھ نہیں آئی تو اس کے لیے وہ سوال کر دے گا. جیسے آپ کھڑے ہو کر استاد سے کوئی سوال کر لیتے ہیں تو خدا نخواستہ یہ استاد پر بد اعتمادی نہیں ہے بلکہ اس کی بات کو مزید وضاحت کے ساتھ سمجھنا ہے. تو فرشتوں نے کہا اللہ پاک سے کہ اللہ آپ ایک ایسی مخلوق پیدا کرنے لگے ہیں کہ جنہوں نے آگے چل کر زمین میں خون خرابہ کرنا ہے، فساد مچانا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا تو پھر دیکھ لیتے ہیں کہ تم میں اور انسانوں میں، یعنی تم فرشتوں میں اور انسانوں میں، تم دونوں میں امتحان میں کامیاب کون ہوتا ہے، اس سے ہم نتیجہ اخذ کر لیں گے. دیکھیے اس دن سے امتحان کی بنیاد پڑ گئی. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. چند چیزوں کے نام تھے، اللہ پاک نے آدم علیہ السلام سے اور فرشتوں سے دونوں کو سکھائے گئے. لیکن جب فرشتوں سے پوچھا کہ ہاں بتائیں یہ کیا چیز ہے، یہ کیا چیز ہے، یہ کیا چیز ہے، قالوا لا علم لنا، فرشتوں نے کہا ہمارے پاس تو ان چیزوں کا علم نہیں. اور جب آدم علیہ السلام سے پوچھا گیا تو انہوں نے فر وہ نام بتا دیے. تو امتحان میں کامیاب کون ہو گئے؟ آدم علیہ السلام. تو جب آدم علیہ السلام امتحان میں فرشتوں سے کامیاب ہو گئے تو اللہ پاک نے اس پوزیشن لینے پر ان کو انعام دیا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ آج سے زمین میں آپ میرے خلیفہ اور نائب بن جائیں گے. ٹھیک ہے، تو اصل تو یہ ذہن صاف کر لیں کہ امتحان لینا یہ بھی سنت الہی ہے، اور امتحان میں پوزیشن لینے والے کو انعام دینا یہ بھی سنت الہی. ٹھیک ہو گئی بات؟ اب آئیں اصل بات کی طرف. اب امتحانات میں پرچہ شروع کرنے سے پہلے چند باتیں بہت ضروری ہے، اور حقیقت یہ کہ یہ باتیں آپ حضرات سے ہونی تو امتحان سے پہلے چاہیے تھی، لیکن شاید اسی میں ہی بہتری ہے کہ کمزوری سامنے آئی تو اس کی نشاندہی آسان ہو جاتی. سب سے پہلی بات نمبر ایک طالب علم کے لیے کوئی بھی امتحان آپ کا ہے، جو ساتھی اسکول کالج یونیورسٹیز میں ہیں یا اس کورس کے طلبہ ہیں طالبات ہیں، سب یہ بات جان لیں کہ پرچہ شروع کرنے سے پہلے کچھ مسنون اعمال کا اہتمام ضرور کر لیں. اس طرح ڈائریکٹ اٹھ کر آ کر پرچہ دینے کبھی نہیں بیٹھنا چاہیے. انسان اللہ کی نصرت لے کر آئے، اور اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ جس دن آپ کا پرچہ ہے، امتحان ہے، تو 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کر آئیں. 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھیں، اسی نیت سے پڑھیں، صلاۃ الحاجت کی نیت سے 2 رکعت پڑھ لیں. جیسے آپ کا مغرب کے بعد امتحان تھا تو آپ مغرب کی 2 سنتوں کے بعد 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ لیں. اور پھر اگر کسی کو صلاۃ الحاجت کے بعد کی دعا یاد ہے تو وہ دعا بھی پڑھ لے، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین، اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمۃ من کل بر والسلامۃ من کل اثم، لا تدع لی ذنبا الا غفرتہ ولا ہما الا فرجتہ ولا حاجتا ہی لک رضا الا قضیتہا یا ارحم الراحمین. اگر یہ زبانی یاد ہے بہت اچھا ہے، نہیں یاد ہے کسی جگہ لکھی ہوئی ہے کارڈ کاغذ پہ، اس کو اپنے پاس رکھیں اور اس دن جو 2 رکعت پڑھنے کے بعد اس کو پڑھ لیں. اور اگر یہ بھی نہیں تو 2 رکعت پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر اللہ پاک سے دعا کر لیں. تو سب سے پہلی چیز امتحان کے آغاز میں ہمارے پاس کیا ہو؟ صلاۃ الحاجت کا اہتمام ہو. 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھیں. اس سے آپ یقین اور تجربہ کر لیں گے کہ کتنی آسانی اور سہولت کا آغاز ہو جاتا ہے. ایک بات. دوسری اہم ترین بات، یہ ایک نفسیاتی چیز ہے. جب بھی آپ کے ہاتھ میں پرچہ آئے، سوالیہ پرچہ،
تو ہمارا ایک مزاج یہ ہوتا ہے ایک طالب علم کا کہ چونکہ تیاری کی ہے 2 دن 3 دن یا رات گئے تک کتاب دیکھی ہے، تو اب یہ دیکھنا ہے کہ سوالات کون سے والے آئے ہیں نا، اس لیے وہ جو سوالیہ پرچہ کوشچن پیپر ہاتھ میں آتا ہے تو فوراً پہلے اس کو دیکھتے ہیں نیچے تک، اوپر سے نیچے، تو ذہن پہ فوراً شروع سے ہی ایک دباؤ کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں، جب بھی سوالیہ پرچہ آپ کے پاس آئے، چاہے اس تعلیم دین کورس میں ہے یا آپ کی یونیورسٹی کالج میں ہے یا مدرسے میں، کبھی بھی سوالیہ پرچے کو فوراً اس طرح نہیں پڑھے، اس کو الٹا کر کے رکھ دیں، اس طرح مت دیکھیں اس کو، کچھ دیر کے لیے اس کو ایسے الٹا رکھ دیں کہ آپ کو نظر نہیں آ رہا نا، اپنے ذہن کو بالکل فریش کریں، آزاد کر دیں، 2-3 منٹ اس میں گزار دیں تاکہ آپ کا ذہن اس بات سے نکل آئے کہ پرچے میں کیا ہے اور کیا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، پرچہ الٹا رکھنے کے بعد کیا کرنا ہے؟ اس موقع پر کچھ ایسی آیات ہیں اور ایسے ایک وظائف ہے جو ہمارے بڑوں نے لکھے، وہ انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے اب ششماہی امتحان میں، ابھی نہیں۔ اب یہ آپ حضرات کی ذمہ داری ہوگی کہ آپ ششماہی میں ہمیں یاد دلائیں گے، یاد رہے گا انشاءاللہ، وہ اس وقت یاد دلائیں گے، اور وہ وظیفہ اس وقت کا خاص ہے۔ اور ہم اکثر طلباء کو، جو ہمارے باقی ساتھی ہے جو دوسری جگہوں پہ پڑھتے ہیں، ان کو یہ وظیفہ بتاتے ہیں، اس کا بہت بہترین نتیجہ نکلتا ہے۔ خود ہم نے بھی اپنی طالب علمی کے زمانے میں، ہمارے بزرگوں نے اس کو لکھا ہے کہ سوالیہ پرچہ آنے کے بعد الٹا رکھ کر اس وظیفے کو پڑھ لیا جائے، لیکن وہ وظیفہ کب بتائیں گے آپ کو؟ ششماہی امتحان میں انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے؟ تو فوراً نہیں پڑھے کبھی بھی سوالیہ پرچے کو، اس کو الٹا کر کے رکھ دیں، اپنا ذہن فریش کر دیں تاکہ آپ پر کوئی دباؤ نہیں رہے۔ 2 باتیں ہو گئی۔ تیسری بات یہ ہے کہ جب آپ سوالیہ پرچہ دیکھیں تو اوپر سے لے کر نیچے تک ترتیب کے ساتھ پڑھیں۔ بعض دفعہ ہوتا ہے نا، پہلے نیچے والا یا درمیان والا، او ہو یہ والا آپشن تو نہیں آ رہا بھائی، یہ والا بھی نہیں آ رہا ہے۔ اب یہ دماغ اس لیے تشویش میں گیا کہ آپ درمیان سے آخر سے دائیں بائیں سے دیکھ رہے نہیں۔ ترتیب یہ کہ اوپر سے نیچے کی طرف آنا ہے آپ کو، اور اس کو تسلی کے ساتھ ایک دفعہ دیکھ لیں، پھر دوسری دفعہ دیکھ لیں، پھر تیسری دفعہ دیکھ لیں۔ پہلی دفعہ میں کبھی بھی جواب نہ دیں، نہ جواب پر ٹک لگائیں، یہ جواب دینے میں جلد بازی نقصان کرتی ہے۔ اس لیے آپ حضرات کے جو پرچے تھے اس میں دیکھیں نا، ایم سی کیوز میں یہی ہوتا ہے، یہ تو ایک ذہانت کا امتحان ہے نا، تھوڑا سا معمولی سا فرق پھنسا دیتا ہے انسان کو یا نکال دیتا ہے انسان کو۔ تو بعض ساتھی جو ہے وہ پھنس گئے اس میں، تو یہ ہوتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی جواب دینے میں جلدی نہیں کریں، 3 دفعہ اس کو پڑھیں، ذہن کو حاضر کریں کہ سبق کے دوران کیا ہوا تھا، یہاں پہ سمجھ میں آ گئی۔ تو اس لیے کبھی جواب دینے میں جلدی نہیں کریں، کبھی فوراً بس لکھنا یا رائٹ یا لگانا شروع کر دینے، تسلی کے ساتھ۔ نمبر 4، حل کرنے کے بعد جب آپ کا پرچہ ہو جائے تسلی کے ساتھ، اس کے بعد اس پر نظر ثانی ضرور کریں۔ یہ فرض کا درجہ رکھتا ہے دوستو، امتحانات کی اصطلاح میں یہ کس کا درجہ رکھتا ہے؟ فرض کا۔ بغیر نظر ثانی کیے ہوئے اور اس پہ نظر ڈالے بغیر اگر آپ جمع کرائیں گے، اس سے بعض دفعہ بہت تکلیف ہو جاتی ہے۔ اس لیے تسلی کے ساتھ پرچہ دے دیا، پھر اس کو دیکھ لیں، غور سے دیکھ لیں۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ دوسری نظر میں انسان کو پتہ چلتا ہے کہ او ہو یہ تو گڑبڑ ہو گئی یہاں پر، ہے نا، اس لیے نظر ثانی کریں۔ اچھا، اب ایم سی کیوز والے جو ساتھی ہیں، جیسے آپ کا پرچہ تھا، آگے کیا ہوتا ہے اب اللہ پاک جانتے ہیں کیا ترتیب بنتی ہے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ پین سے آپ نے لگا دیے رائٹ 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 لگا دیے، اور نظر ثانی کے بعد پتہ چلا کہ اوہ یہ والا نہیں ہے یہ والا ہے، اب کیا کریں گے؟ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ آپ اس کو کاٹس کر دیں گے اور دوسرے پر رائٹ لگائیں گے، تو معاملہ تو حل ہو گیا، لیکن پرچہ برا لگے گا دوستو، برا نہیں لگے گا، تھوڑا سا برا لگے گا۔ اس لیے سمجھدار طلبہ کیا کرتے ہیں کہ ابتدائی جو جوابات کرتے ہیں اس کو کس سے ٹک کرتے ہیں؟ پینسل سے کرتے ہیں، اس کو پینسل سے ٹک کریں، اس لیے کہ پینسل پر پین چلانا کوئی مشکل نہیں، یا اس کو ربر سے مٹانا مشکل نہیں، پین کا مسئلہ بعد میں بنتا ہے، وہ نہیں مٹ سکتا یا پیپر کو خراب کر دے گا،
اس لیے پہلی دفعہ میں جو جوابات آپ کی ذہن میں آئیں تو اس کو کس سے ٹک کریں؟ پینسل سے کریں. پینسل سے کرنے کے بعد پھر اس پہ نظر ثانی کریں. جب کنفرم ہو جائے کہ یہ حتمی ہے پھر پین کا استعمال اس پر کر لیں. سمجھ میں آ گئی؟ تو 4 باتیں ہو گئی. 5ویں اہم بات یہ ہے کہ ایک طالب علم کی کامیابی اور ترقی میں اس کے سابقہ امتحانات کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے. اب دیکھیں نا، آپ کا پہلی دفعہ سیمائی امتحان تھا. بعض ساتھی جو ہے عجیب و غریب کیفیت میں بھی تھے کہ پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. کچھ بھی نہیں تھا، آسان تھا. لیکن یہ کہ انسان ایک دباؤ میں چل رہا ہوتا ہے. پہلی دفعہ کی جو ایک تجرباتی ترتیب گزر جاتی ہے نا، اس سے بہت کچھ سیکھنے کو مل جاتا ہے. اب آپ کے پاس 6 ماہی میں یہ بوجھ نہیں ہوگا، یہ کافی کم ہو چکا ہوگا، ہے نا. اور بہت ساری باتیں آپ کے ذہن میں آ گئی کہ بھئی امتحان کا طریقہ کار یہ ہے، اس میں آپشنز دیے جاتے ہیں، اس میں 1.25 گھنٹے کا وقت دیا گیا ہے، اور اس میں ہمیں غور و فکر کرنا ہے، سوچنا ہے، نظر ثانی کرنی ہے. معمولی سی غلطی سے اب دیکھیں ہر سبجیکٹ کے کتنے سوالات تھے؟ 5. اور کل سبجیکٹ کتنے تھے؟ 8. تو یہ کتنے ہو گئے؟ 40. ایک سوال کے 5 نمبر تھے، تو 40 کو 5 سے ضرب دیں 200. آپ کا ایک پرچہ جو ہوا ہے ٹوٹل امتحان یہ 200 نمبر کا تھا. اب یہ 200 نمبر، اب ایک ٹک صحیح لگنے سے 5 نمبر مل رہے ہیں اور ایک کی غلطی سے 5 جا رہے ہیں. اور اچھے ساتھی جو ہے وہ گڑبڑ کر گئے اس میں معمولی سی اونچ نیچ کی وجہ سے. تو اب ظاہر سی بات ہے آپ نے بجائے اس کے یہاں لگا دیے تو سیدھے 5 نمبر اس میں چلے گئے اس میں. یہ ہے. تو آپ نے اپنے اس گزرے ہوئے امتحانات سے ایک سبق حاصل کرنا ہے. اب آپ کے پاس طریقہ آ گیا، ترتیب آ گئی، مزاج آ گیا، وقت کی کیفیت آ گئی، جلد بازی کے نقصانات آ گئے، حل کرنے کا طریقہ آ گیا، ساری باتیں آ گئی. یہ باتیں آپ کے پاس ایک معیار بنے آئندہ کے امتحانات کے لیے، تو اس کی وجہ سے آپ کو انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ محسوس ہوگا. اچھا، 6ٹھی بات، پرچہ ہو گیا، نظر ثانی کر لی، حل کر دیا، دے دیا، استاذ کے حوالے بھی کر دیا، چلے گئے آپ، رخصت ہو گئے. اب ظاہر سی بات ہے کہ اب باہر جا کے کتاب دیکھنی ہے نا یا گھر جا کے دیکھنی ہے. اب گھر پہ یا باہر جا کے پتہ چلا کہ یہ غلط، 3 غلطیاں ہو گئی. اس پہ کبھی بھی دماغ پر بوجھ اور ٹینشن مت لیں. جو چلا گیا نا ہاتھ سے وہ چلا گیا، اس پہ اپنے آپ کو پریشان کرنا یہ گویا کہ انسان خود اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو تکلیف دے رہا. اس لیے کہ ہم بحیثیت مسلمان کے تقدیر کے قائل ہیں، تقدیر کے قائل ہیں. تو انسان تدبیر پہ چلتا ہے، تدبیر اور تقدیر پر ایمان رکھتا ہے. آپ نے محنت کی اس لیے کہ تدبیر ہے، بہت ضروری تھا، لیکن یہ کہ اپنی فکر اور کوشش کے باوجود غلطی ہو گئی، یہ تقدیر تھی. سمجھ میں آ گئی؟ لہٰذا بعد میں جب غلطی سامنے آ گئی تو اس پر کبھی بھی اپنے آپ کو پریشان نہ کریں. اب آپ حضرات تو ماشاءاللہ سمجھدار ہیں اور بریلینٹ لوگ ہیں. اب ہمارے ہاں جو مدرسے کے طلباء جیسے ایک وہ ترتیب ہوتی ہے تو عام طور پہ طلباء کی وہ اتنی وہ نہیں ہوتی. اب مدرسے میں کیا شرارت ہوتی ہے کہ طلباء جب باہر نکلتے ہیں تو وہ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ بھئی کیا ہوا. اب جس کی غلطی آ گئی، سامنے آ گئی، تو پھر دوسرے اس کو پھر وہ کرتے ہیں کہ او بھائی تم نے تو یہ کر لیا. تو اب اس بیچارے کو اور زیادہ پریشان کر دیتے ہیں. تو یہاں تو خیر ایسا نہیں ہے. تو اس لیے اگر غلطی کا علم بعد میں ہو بھی جائے نا کہ یہ ہو گیا، کہیں چلے کوئی مسئلہ نہیں، من جانب اللہ تھا، آئندہ امتحان میں یہ غلطی بھی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے گزری ہوئی غلطی پر اپنے آپ کو کبھی پریشان نہ کرے. یہ سوائے ٹینشن اور بوجھ کے اور کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. 6 باتیں ہو گئی. 7ویں بات یہ ہے کہ پوزیشن آئی نہیں آئی. اب پوزیشن میں ہمارے پاس 3 درجے ہوتے ہیں کہ فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ پوزیشن ہے، اول، دوم، سوم ہے. اس کے بعد تو نہیں ہے. تو بعض دفعہ بہت محنت کیا ہوا، پوری تیاری کیا ہوا، اس کی پوزیشن نہیں آتی. اور بعض دفعہ کوئی خاص تیاری نہیں تھی لیکن امتحانات میں چل گیا،
پوزیشن آ گئی. ایسا ہو جاتا ہے. پوزیشن کے لینے نہ لینے کو کبھی بھی اپنی ترقی کے لیے معیار مت بنائیں. یہ کبھی ہمارا معیار نہیں ہے طالب علم کے لیے. یہ ہر میدان میں ساتھی یاد رکھیں. یہ پوزیشن ایک ترتیب ہے. اس میں کوئی بھی اوپر ہو سکتا ہے, کوئی بھی نیچے ہو سکتا ہے. اصل چیز محنت ہے. اور استاذ کی جو نظر ہوتی ہے نا, ہمیشہ یاد رکھیں, وہ سامنے والے طالب علم کی محنت, توجہ اور طلب پہ ہوتی ہے کہ یہ طالب علم یہ کتنی طلب اور محنت کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے, کتنی پابندی سے آ رہا ہے, ہر چیز نوٹ کر رہا ہے, تیاری کر رہا ہے. اس پر ہوتی ہے. پھر اس کی پوزیشن نہیں بھی آئے نا تو استاذ کو کوئی تکلیف اور کوئی شکایت اس سے نہیں ہوتی ہے. تو اس چیز کو کبھی بھی اپنے لیے معیار کسی میدان میں بھی مت بنائیں, نہ یہاں پہ نہ کہیں اور تعلیمی اداروں کے اندر. یہ تو اونچ نیچے ہو جاتی ہے اس میں. تو ہو سکتا ہے آپ میں سے جس نے یہ سوچا ہو کہ میں تو 100% پرچہ کر کے آیا ہوں, لیکن چیک تو اساتذہ نے کیے, ان کے سامنے. ہم نے چیک نہیں کیے, دوسرے اساتذہ نے کیے. تو اب ممکن ہے کہ پوزیشن کی سوچ رکھنے والے کی پوزیشن نہیں ہو, اور پوزیشن کی سوچ نہ رکھنے والے کی پوزیشن ہو. ٹھیک ہے. تو یہ چیز نہ آپ کو پریشان کرے, نہ اس سے آپ کا دل تنگ ہونا چاہیے, اور اس چیز کو ایک ترتیب سمجھیں. اس لیے کہ 5 دفعہ چوتھے 5ویں نمبر پر آنے والا زیادہ سمجھدار ہوتا ہے, لیکن وہ پوزیشن نہیں لے پاتا. تو یہ چیزیں کبھی بھی معیار نہیں ہوتی, اور اس بنیاد پر کبھی بھی اپنے آپ کو پریشان نہ کریں. آخری بات, 7 باتیں میں نے عرض کر دی. 8ویں اور آخری بات کہ آپ کا ایک ٹرم جو ہے وہ گزرا, ایک سیمسٹر گزرا آپ کا, ہے نا. 1 سال کے 3 سیمسٹر ہیں آپ کے, 3 حصے ہیں. سہ-ماہی ہے, شش-ماہی ہے, پھر سالانہ ہے. پھر انشاءاللہ اگلے سال کا سہ-ماہی, شش-ماہی اور سالانہ. وہ ہم نے 6 حصوں میں تعلیم دین کورس کو انشاءاللہ العظیم عافیت کے ساتھ پورا کرنا ہے. تو اب آپ کے پاس 3 مہینوں کا اس کورس کا علم ہے, جو کم ہے ہر اعتبار سے. تفسیر کا بھی حصہ ہوا آخری ہے, حدیث کا بھی, ہر چیز کا. لیکن اتنا ضرور ہے, آپ ساتھی بھی اس کا اعتراف کریں گے, کہ ان 3 مہینوں میں آپ کے علم میں اضافہ تو ضرور ہوا ہوگا نا, یا نہیں ہوا؟ ایسا ضرور ہوا کہ بھئی پہلے وہ بہت سارے مسائل جو مجھے نہیں پتہ تھے اب پتہ چل گئے, اور قرآن کی ان آیات کا ترجمہ یا مطلب مجھے جو نہیں پتہ تھا وہ اب پتہ ہے. ایسا ہوتا ہے. اور یہ علم انسان کو بہت زیادہ فائدہ دیتا ہے. کچھ پتہ نہیں ہوتا انسان کو کہ کہاں پر یہ کام آ جائے. میں آپ سے عرض کروں, یہ جو ساتھی ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں, پہلے ہم تجوید قرآن کورس کی ایک ترتیب چل رہی تھی. اس میں ہمارے ساتھ ایک ساتھی تھے, محلے کے ایک نوجوان لڑکے تھے, اب بھی کبھی کبھی ملاقات ہو جاتی ہے. وہ بالکل شروع میں داخل ہوئے, پڑھ رہے تھے. وہ پاکستان آرمی کے لیے اپلائی کر رہے تھے اس وقت, اور اچھے ماشاءاللہ بہت ذہین اور قابل ساتھی. ان کا جو آپ سمجھتے ہیں کہ ان اداروں میں جو ٹیسٹ اور اس کی بڑی سخت ترتیب ہوتی ہے. اب اللہ کی شان دیکھیں, وہ مجھ سے آ کر ملے جس دن ان کا پاکستان آرمی میں ٹیسٹ تھا, یہاں کوسٹ گارڈ میں. انہوں نے مجھے کہا کہ جہاں ہمارا ٹیسٹ آیا تو جو ایگزامنر تھے, جو آفیسر تھے, تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ جو ہے وہ مجھے نماز جنازہ سنا سکتے ہیں, نماز جنازہ. اب دیکھیں نا, یہ اس فیلڈ کا کوئی سوال نہیں ان کے اعتبار سے. اس نے ڈائریکٹ یہ سوال پوچھا, اور ہم جو ابتدا میں چونکہ نماز جنازہ کی مشق کر رہے تھے, کچھ دن پہلے ہی گزرا تھا. اس ساتھی نے مجھے کہا کہ مجھے اس کورس میں, تجوید قرآن کورس سے پہلے نماز جنازہ یاد نہیں تھی پوری, اور اس میں یاد ہو گئی. اللہ کی شان, اس نے پوچھ لیا وہ سوال, میں نے فر سنا دیا, اس کا فائدہ ہو گیا. تو بالکل ایک ایسی جگہ پر جہاں اس کا مقصد سمجھ نہیں آ رہا, اللہ پاک وہاں پر اس چیز سے فائدہ پہنچا دیا ان کو. یہ بھی ہو جاتا ہے. تو اب ساتھیوں کے علم میں اللہ پاک کے فضل سے کسی نہ کسی درجے میں اضافہ ہوا ہے, کتنا سیکھا ہم نے. تو اس پر ہم سب اس پہلی سہ-ماہی کے بعد اللہ پاک کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے توفیق دی
کہ ہمیں قرآن کا، حدیث کا، فقہ کا، سیرت کا، آداب المعاشرت کا، عقائد کا، مسنون دعاؤں کا، ان ساری چیزوں کے سیکھنے کا موقع بھی ملا. ہم نے اتنی باتیں سیکھ بھی لی، اس پر شکر بھی ادا کریں اور اس پر عمل کرنے کی پوری نیت بھی کریں. ٹھیک ہے نا انشاءاللہ؟ تو یہ باتیں انشاءاللہ آپ اپنے پاس رکھیں گے. یہ 8 باتیں میں نے آپ سے عرض کر دی. ان 8 باتوں کو اپنے پلے باندھ لیں اور امید ہے انشاءاللہ اس سے آپ کو آنے والے امتحانات میں بہت فائدہ ہوگا. اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اٹھنے سے پہلے ایک بات، نتیجہ تو انشاءاللہ آپ کے سامنے آ جائے گا اور سب ساتھیوں کی ترتیب آ جائے گی. 3 ترتیبیں تھیں نا، ایک آپ حضرات تھے، ایک بنات تھی اور ایک آن لائن والے حضرات تھے. اس میں زیادہ تعداد سب سے زیادہ مستورات کی تھی، 40 سے اوپر طالبات پڑھ رہی ہیں ماشاءاللہ وہاں پہ. آپ حضرات کی 32 ساتھیوں نے امتحان دیا اور آن لائن کے اندر 13 ساتھیوں نے امتحان دیا. آن لائن میں 26 طلبہ ہیں، لیکن اس دن اندازہ ہوا کہ جو آن لائن کے طریقہ کار تھا امتحان کا، اس میں ساتھیوں کو بہت زیادہ پریشانی ہوئی اس کو لاگ ان کرنے میں اور وہ کرنے میں. کافی رات گئے تک ساتھی لگے رہے. خیر اچھا، اب تینوں کا نتیجہ تیار ہو کے سامنے آیا تو اس پر ایک نظر میں نے ڈالی، تینوں نتائج پر. بنیادی طور پر میں ذاتی طور پر یہ عرض کروں، میں دیکھنا یہ چاہتا تھا کہ 200 نمبر میں سے کوئی ایسا ہے طالب علم یا طالبہ یا آن لائن والوں میں سے کہ جس نے پورے نمبر لیے ہوں، یعنی 200 میں سے 200 لیے ہوں. یہ ایک چیز پیش نظر تھی. تو آپ میں سے کتنے ساتھی ہیں کہ جن کا ذہن ہے کہ ان کے 200 نمبر ہوں گے؟ کوئی ہے ایسے ساتھی؟ یعنی کوئی نہیں. یعنی ہر ساتھی کو اپنی غلطی کا وہ ہے کہ کہیں گڑبڑ ہوئی ہے. تو ہمارے بنات میں ایک طالبہ، بس ایک طالبہ نے 200 میں سے 200 نمبر لیے. آن لائن میں بھی کوئی نہیں لے سکا 200، آپ حضرات میں سے بھی. اس کے بعد تو ہیں الحمدللہ، لیکن جو پورے 200 نمبر لینے کی ترتیب ہے اس میں ایک طالبہ کامیاب ہوئی ہے. تو باقی ترتیب انشاءاللہ سامنے آ جائے گی. پوزیشن لینے والوں کی انشاءاللہ حوصلہ افزائی بھی کریں گے، تسلی بھی دیں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اللہ مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم.